ایلومیناتی کی 13 فیملیز پر ایک رائٹر ہے فریٹز مائر جس کا نام ہے، اس نے ایک بک لکھی ہے کہ 13 بلڈ لائنز آف ایلومیناتی، ایلومیناتی کے 13 خاندان. یہ بہت اہم بات ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ 13 فیملیز 99% پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہے، 1% خالی چھوٹا ہوا ہے. میری بات کا آپ کو اگر یقین نہ آئے تو غور سے سن لینا. آپ کی نظر میں تو یہاں ہندوستان پر بی جے پی حکومت کر رہی ہے نا، اور رشیا اور یوکرین ان کی حکومت کر رہے ہیں، چائنا پر ان کا وزیر اعظم حکومت کر رہا ہے. غلط فہمی ہے. صرف 13 خاندان اس پوری دنیا کو چلا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف. ابھی سمجھ میں آئے گا. اور ان کا ایک مدعا ہے 13 فیملیز کا، زائونسٹ موومنٹ. وہ کہتے ہیں کہ ہم گریٹر اسرائیل کو بنانا چاہتے ہیں. پوری دنیا میں یہودی جہاں ہیں صرف انہیں زندہ رہنے کا حق ہے، باقی سارے کیڑے مکوڑے ہیں. وہ مسلمانوں کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، ہندوؤں کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، برہمن کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، لنگایت سماج والے کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں. یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے کیڑے مکوڑے ہیں، انہیں زندہ رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. کلر پالیٹکس کہیں پر کھیلیں گے. امریکہ میں ہوگے تو گورے گوروں کو اپنا کہیں گے، گورے کالوں کے خلاف، کالے گوروں کے خلاف. یہ پالیٹکس یہودی کھیلتے ہیں. تو پہلی جو فیملی ہے آسٹر فیملی، یہ فیملی کا کام ہے پولیٹیشن سپلائی کرنا اور پالیٹکس کے رولز اینڈ ریگولیشن بنانا اور اس کو لاگو کرنا. غور سے سننا. آسٹر فیملی پولیٹیشن دینا، فراہم کرنا اور پالیٹکس کے رولز اینڈ ریگولیشن بنانا، یہ بڑی بات ہے. صرف ناندیڑ یا مہاراشٹر یا انڈیا کے نہیں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں. پوری دنیا. آج جو بھارت ہے، انڈیا ہے، ہندو راشٹر وہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہندو راشٹر. یہودی کہتے ہیں زائونسٹ موومنٹ. ان کے دماغ میں بٹھایا ان لوگوں نے کہ بھائی تم مسلمانوں کو مٹاؤ، تمہارا ہندو راشٹر بناؤ. جب یہ ہندو راشٹر بن جائے گا تو پھر ہندوؤں کو ختم کرنا یہودیوں کے لیے آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ آسان ہوگا. ڈیوائڈ اینڈ رول ان کی پالیسی شروع سے چلی آ رہی ہے. سمجھ میں یہی بات. تو ہندو راشٹر ان کے ذہن میں انہوں نے آسٹر فیملی والوں نے بٹھایا. اب چائنا کو لے لیجئے آپ، رشیا یوکرین کو لے لیجئے، کسی بھی ملک کو. جو رشیا کا پریسیڈنٹ ہے وہ بھی یہودی ہے، یوکرین کا جو پریسیڈنٹ ہے وہ بھی یہودی ہے. وہ جنگ اگر یہودی چاہے تو ایک دن میں ختم ہو سکتی ہے. کتنے دن میں؟ ایک دن میں. میں ایک چیز بھول گیا ہوں، دیکھو سر کو دیکھو تو مجھے یاد آیا. سر نے کہا تھا کہ نوٹس آپ تیار کرو جو میں ابھی بولوں گا نا. یہ 3 جو تقریریں اور بیان اور چیپٹر آپ کے سامنے آئے ہیں، اس کے سوالات تیار ہو گئے، اس کا ایگزام ہوگا، اس کا پیپر ہوگا اور یہ پوچھے جائے گے آپ کو کہ کون کتنا سویا. کیا خیال ہے؟ میں 5 منٹ سویا ہوں، میں 20 منٹ. اور میں نے تو جب مولانا آئے تھے السلام علیکم بولا تو اس کے بعد ڈائریکٹ دعا پہ اٹھا ہوں میں. اور ایک تو بولے گا مولانا جب گھر پہ پہنچ گئے تو پھر اٹھا ہوں میں. تو آسٹر فیملی کا کام یہ پولیٹیشن دینا، وہ دے رہی ہے. دوسری فیملی ہے بنڈی فیملی. غور سے سننا اور اس کو سرچ کرنا آپ نے. یہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہو رہی. BUNDY بنڈی فیملی.
بنڈی بلڈ لائنز جو دوسری فیملی ہے. اس فیملی کا کیا کام ہے؟ یہ فیملی بینکنگ پر قبضہ کرتی ہے. آر بی آئی ہو, ایس بی آئی ہو, ایس بی ایچ ہو, ایچ ڈی ایف سی ہو, کوئی بھی ہو, انڈیا کے بینک, پاکستان کے بینک, انڈونیشیا, ملیشیا کے بینک, یو اے ای, یو ایس اے, پوری دنیا کی بینکنگ کنٹرول کرتی ہے بنڈی فیملی. زبردست کام ہے. اس کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو سود لینے پر مجبور کرے, سود لینے پر مجبور کرے, اور سود کے فائدے بتائے لوگوں کو, انٹرسٹ کے, سود کے, فائنانس کے, کسی بھی لیول میں. تیسری فیملی ہے کولنس فیملی, COLLINS, کولنس بلڈ لائنز, کولنس فیملی. اس فیملی کا کام ہے یہ کالا جادو پر کام کرتے ہیں. کس پر؟ کالا جادو پر. پوری دنیا میں کالا جادو کو پروموٹ کرنے کی ذمہ داری کولنس فیملی کی ہے. سیریلز کے ذریعے سے, فلم کے ذریعے سے, کارٹونز کے ذریعے سے. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا شاید ہیری پوٹر کے بارے میں بتایا تھا, یا نہیں بتایا ہوں. کولنس فیملی نے ہیری پوٹر کو پروڈیوس کیا ہے. اس کا جو پریزیڈنٹ ہے, چاہے وہ ہیری پوٹر ہو, ڈاکٹر اسٹرینج ہو, جتنے بھی آپ دیکھیں گے, ویب سیریز ہو, موویز ہو, سیریلز ہو, اس کے پیچھے کولنس فیملی ہوتی ہے. یہ کالا جادو کو پروموٹ کرتے ہیں. سمجھ میں یہ بات؟ اور چوتھی فیملی ہے ڈوپونٹ فیملی, DUPUNT, ڈوپونٹ بلڈ لائنز فیملی. اس فیملی کا کام ہے کہ یہ فیملی ایسے حالات پیدا کرتی ہے کہ لوگ سود لینے پر مجبور ہو جائیں, یعنی کرائسس کرتی ہے, بزنس کرائس. کوئی آدمی اگر کار کی رینج میں چل رہا ہے, جیسے اسٹاک مارکیٹ کو ہائر کرتی ہے اور ہیک کرتی ہے یہ ڈوپونٹ فیملی. کہیں پر بھی پیسہ گرا دے گی ڈوپونٹ فیملی. انڈین روپیز کی ویلیو کم زیادہ وہ ڈیسائیڈ کرے گے, پاکستان کی ویلیوز کم زیادہ وہ ڈیسائیڈ کرے گے. آج جی ڈی پی کتنی کم ہو گئی ہے انڈیا کی؟ کتنی ہو گئی ہے؟ کچھ پتہ ہی نہیں ہے, بس ہاں چل رہا ہے. جی ڈی پی 20 سال پہلے جتنی تھی وہاں پر انڈیا آ چکا ہے, اتنی کم ہو چکی ہے. تو ایسا سمجھ لیجئے آپ کہ ہندوستان کی واٹ لگ چکی ہے. کیا لگ چکی ہے؟ واٹ لگ چکی ہے. تو یہ جو ڈوپونٹ فیملی ہے یہ واٹ لگانے کا کام کرتی ہے ہر جگہ پہ. کرائسس, نیشنل, انٹرنیشنل. اور پانچویں فیملی ہے فریمین فیملی. غور سے سننا, ADL, اینٹی ڈیفیمیشن لیگ, اس کا فل فارم ہے. ADL پر کام کرتی ہے فریمین فیملی, FREEMAN, فریمین بلڈ لائن فیملی. اس کا کام ہے یہودیوں کو پوری دنیا میں جو لوگ ذلیل کر رہے ہیں ان پر کیس کرنا. سمجھ میں آ رہی؟ یہ جوڈیزم کو ڈیفائن کرتی ہے ADL. سمجھ میں یہ بات؟ ہمارے نبی کا کتنا بھی مذاق اڑا دو, انٹرنیشنل یا نیشنل کیس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. دیوی دیوتاؤں کا مذاق اڑا دو, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہندوؤں کے جیزس کا مذاق اڑا دو, کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو ٹرائی کرنا ہے, اگر آپ یوٹیوب پر, فیس بک پر, UC براؤزر پر آپ جاؤ اور وہاں پر ADL ٹائپ کرو آپ, اور یہودیوں کو گالی دینا شروع کرو آپ,
صرف 20 منٹ میں ADL آپ تک پہنچ جائے گی. حالانکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیل میں. ناندیڑ کی گلی نمبر 12 میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, صرف 20 منٹ میں ADL آپ سے کنیکٹ ہو جائے گا اور آٹومیٹک کیس رجسٹریشن ہو جائے گا انڈین لا میں. پولیس آپ کے گھر تک آ جائے گی آدھے گھنٹے میں. اگر آپ یہودیوں کو گالی دے رہے ہو, یہ ADL کنٹرول کرتا ہے کہ بفومیٹ کو کوئی گالی نہ دے, لوسیفر کو کوئی گالی نہ دے, دجال کو کوئی برا بھلا نہ کہے. اگر آپ دجال کو برا بھلا کہیں گے ان کے اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا. اینٹی مسایہ اگر آپ کہو گے وہاں پر, یا ان کی لینگویج میں جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں, مسایہ یا اینٹی مسایہ کہہ کر اگر آپ گالی دو گے تو پھر ان کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہمارے خدا کو کچھ بول رہے ہیں. پھر آپ کے اسپیچز یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہو گئے. پھر آپ کو اسٹرائک پہ اسٹرائک آئے گی, آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا. یوٹیوب اپنی پالیسی چینج کر دے گا آپ کے لیے. یہ سب ہوگا آپ کے ساتھ جب آپ کریں گے, یہودیوں کے خلاف جب آپ چلو گے آن لائن, ہوگا یہ. تو اینٹی ڈیفیمیشن لیگ ADL, فری مین فیملی اس پر کام کر دیا. اور فری مین فیملی کا جو فاؤنڈر ہے وہ فری میسن کا فاؤنڈر ہے. فری میسن میں نے بتایا تھا اس سے پہلے, ایلومیناتی فری میسن دونوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں. اور چھٹی فیملی ہے کینیڈی فیملی, KENEDDY, کینیڈی فیملی بلڈ لائن. اس فیملی کا کام ہے, یہ مائنڈ پروگرامنگ پر کام کرتی ہے. اللہ کرے بات سمجھ, ٹیکا چھوڑ دو بیٹا. یہ بہت اہم بات آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. مائنڈ پروگرامنگ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. ایک کمپنی ہے ڈزنی کمپنی, جو کارٹون بناتی ہے نا, یہ سب کو معلوم ہے. تو کینیڈی فیملی اس کو پروموٹ کرتی ہے. اور مائنڈ پروگرامنگ کس طرح کرتی ہے وہ, جو بچے 2023 میں آ رہے ہیں, ان بچوں کو کچھ کرنے کے قابل نہ رکھو. فزیکلی کچھ بھی نہ کر سکے, اتنا انہیں بزی رکھو کہ مینٹلی یہ بزی ہو جائے. جیسے آج کل کے بچے ہیں, اینڈرائڈ موبائل لے کر بیٹھ جاتے, فری فائر 8 گھنٹے, PUBG 12 گھنٹے. کہیں تو بچے کی بات کر رہا ہوں میں, بڑے بھی کر رہے ہیں. بیوی کھانا بنا کر تیار ہے اور میاں فری فائر کھیل رہے ہیں, دھڑ 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 دھڑ. پھر جب وہ گھر پر آتے ہیں تو 1 اسٹار انہیں ملتا ہے بیوی کے ہاتھوں. تو PUBG اور فری فائر یہ مائنڈ پروگرامنگ کرتی ہے کینیڈی فیملی. کون کرتی ہے؟ ڈزنی نے ایک فلم میں بھی بنائی ہے, پکسر کا 2nd پارٹ لائٹ ایئر ہے. لائٹ ایئر, لائٹ ایئر جو مووی ہے 14 ملکوں میں بین ہے. کتنے؟ 14 ملکوں میں بین ہے. ایسا کیا ہے اس فلم میں جو کارٹون والی ہے, بچوں کے لیے بنائی گئی ہے, اور 14 ملکوں میں اسے بین کیوں کیا گیا؟ بچے کی چیز ہے, بچے کی فلم ہے, تو بین کرنے کا کوئی مطلب ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں بین کیا. تھوڑا ادھر آ جاؤ بیٹا. ہاں, وہ 3 بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے لائٹ ایئر میں جو فلم ہے LGBT کو پروموٹ کیا ہے. کس کو؟ وہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہاں, لیسبینس, گے, بائی سیکشول,
ट्रांसजेंडर, यानी मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है, वो समाज LGBT कहलाता है। आपको हंसी आ रही है, मगर कई ऐसे लोग इंडिया में हैं, इंडिया ने पास कर दिया है कि एक मर्द दूसरे मर्द से शादी कर सकता है। लूती अमल, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने जो किया था, उन पर जो अजाब आया था, अब ये LGBT का काम है कि ये इसे बुरा पेश ना करे, अच्छा पेश करे। जैसे आप हंस रहे हैं मिसाल के तौर पर, मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप LGBT पर कोई विशेष टिप्पणी कर दे, कमेंट्स कर दे, तो आप पर केस हो जाता है। अगर आप हंस दे, अमेरिका में, फ्रांस में, इजराइल में, अगर आप, आज इंडिया में कैसे होता है, वो लोग जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, हंसते हैं, हंसते हैं ना। लेकिन अगर आप वहां हंसोगे ना, 10 साल की कैद है। कितने साल की? 10 साल। फिर वो आप पर हंसते हैं। पावरफुल हो गए हैं वो लोग, उन पर हंस नहीं सकते आप। जैसे मेल फीमेल के यहां पर होते हैं, अगर किसी जगह पर मेल फीमेल LGBT सेक्शन नहीं है तो उस होटल पर केस बुक होता है। बात समझ में आ रही? मर्द की एक जगह, औरत की एक जगह, वो ये कहते हैं तीसरी एक और जगह होना चाहिए, वो हमारी, अगर नहीं होगी तो केस होगा, और हो रहा है। बात समझ में आ रही? लाइट ईयर कार्टून में LGBT को प्रमोट किया गया था। कार्टून में बताने का क्या मकसद? हाँ, बच्चे देखेंगे, बच्चे देखेंगे तो इजी लेंगे ना, बच्चों को थोड़ी कुछ समझेगा। समझेगा कब समझेगा? पहले देखेंगे देखेंगे देखेंगे। जो चीज बार बार देखते हैं ना, तो उसकी बुराई खत्म होती है। मैं बताता हूं आपको, शराब से आपको नफरत है या पीते हो? अरे भाई बोलो फिर जोर से, नफरत है ना? आपके पास पानी भी है माशाल्लाह बोतलों में, अगर पानी की जगह शराब को भर दिया जाए तो 1-2 दिन आपको घिन आएगी, बुरा लगेगा, है ना? लेकिन बाद में शराब की स्मेल की आदत हो जाएगी और शराब की नफरत धीरे धीरे खत्म होगी। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है आपके बाजू, आप सिगरेट नहीं पीते, वो पी रहा है, तो वो धुआं जब आपके नाक पर लगता है तो तकलीफ होती है ना? होती है? अरे भाई बोलो, क्या मजा आता है? ये आज समझ में नहीं आ रहा, आज बच्चों का कुछ हिसाब। आज थोड़ा सा चार्जिंग कम है और वायरस ज्यादा घुस गया शायद। तो ये जो नफरत है, दिखा दिखा कर खत्म करना है। गहरी बात है, अल्लाह करे समझ में आ जाए। आज ये छोटे बच्चे बचपन से देखेंगे तो बड़े होने के बाद इन्हें कोई नई चीज नहीं लगेगी। जैसे मिसाल के तौर पे आज पूरे इंडिया में मर्द मर्द से शादी नहीं हुई, औरत औरत की शादी नहीं हुई, है ना? हुई है, आपको पता नहीं है। तेलंगाना में 6 शादियां हुई है, औरत औरत और मर्द मर्द हुई है, लेकिन रेशो कम है। पूरे इंडिया में उसका रेशो कम है, 1% से भी कम है, माइनस में है। मगर इस माइनस को प्लस बनने में वक्त लगेगा, इस 1% को 99% बनने में वक्त लगेगा। अगर 1% को 99% बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? ज्यादा मर्द मर्द को दिखाओ, ज्यादा औरत औरत को दिखाओ, सीरियल्स के जरिए से। 1% को 99 बनाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना? क्या करना पड़ेगा?
زیادہ بتانا پڑے گا. سیریلز میں، فلموں میں جہاں دیکھو بس بتاؤ، مرد مرد کے ساتھ تعلق، عورت عورت کے ساتھ تعلق، بتاؤ 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 بتاؤ. 2023 میں ممکن نہیں ہے تو کم سے کم 2050 تک ممکن ہوگا، مگر بتاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کا یہ ویژن ہے، مقصد ہے. کہاں تک آئے تھے؟ 6ٹھی فیملی تک. 7ویں فیملی ہے کینیڈی فیملی، ہو گئی. کولنز ڈوپونٹ ہو گئی. اب کیا بچا؟ آسٹر بھی ہو گئی، بنڈی فیملی بھی ہو گئی. ہاں، 7ویں فیملی ہے راک فیلر فیملی. راک فیلر فیملی، ROCKFELLER، راک فیلر بلڈ لائن فیملی. اس فیملی کا کیا کام ہے؟ اس کا بہت اہم کام ہے. یہ جو فیملی ہے WHO پر قبضہ کرتی ہے. لوگوں کی ہیلتھ آرگنائزیشن، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، راک فیلر فیملی اس پر کام کرتی ہے کہ بایولوجیکل ویپن لوگوں میں ٹرانسفر کرنا راک فیلر فیملی کا کام ہے. کورونا وائرس کے پیچھے راک فیلر فیملی ہے اور کوئی نہیں ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کورونا وائرس کوئی وائرس تھا؟ بیماری تھی؟ ارے سب کو گھما کر چلا گیا وہ. اور اس کے پیچھے راک فیلر فیملی نے کتنا پیسہ کمایا؟ $13 بلین کمائے ہیں کورونا کے نام پر. کورونا کے نام پر. پہلا، دوسرا، اب آ رہا ہے تیسرا. پہلے ہم نے کیا کیا؟ ماسک پہنا، کٹ لگائی اور ویکسین لیا. پہلا دوسرا ویکسین لے لیا. اچھا، پہلا جس نے ویکسین لیا دوسری مرتبہ ویکسین لینے کے لیے وہ بچا؟ نہیں بچا. اب جو 2 لے لیے، جو بچ گئے ہیں، اب اس کو مارنے کی تیاری ہے. جن لوگوں نے ویکسین لیا وہ لوگ جلدی افیکٹ ہو گئے. اب کی مرتبہ نہ ہم نے ویکسین لیا، نہ ہم نے ماسک لگایا، ہم نے کچھ نہیں کیا. بس سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہے. بس اللہ کے بھروسے پر مرنا تو ہے. ویکسین لے گئے تو خبر کے سوال کے جواب مل جائے گے کیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر ڈبل لگائے گے. ایسا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو لہذا راک فیلر فیملی اور ایک ہے راٹس چائلڈ فیملی. یہ جو راٹس چائلڈ فیملی ہے یہ بزنس پر کنٹرول کرتی ہے، پوری دنیا کے بزنس پر. راٹس چائلڈ فیملی. اور یہ جو بش ہے، چاہے وہ جارج بش ہو، جونیئر بش ہو، سینئر بش ہو، یہ سب راٹس چائلڈ فیملی سے آتے ہیں. امریکہ پر حکومت کرنے والے. کتنے ہوئے فیملیز؟ 8 ہوئے. اور ایک ہے میروونگین فیملی. یہ جو فیملی ہے یہ مانتے ہیں کہ ہمارے اندر جیزس کا خون ہے اور شیطان کا خون ہے، یعنی 2 پاورفل خون مل کر یہ فیملی ہماری بنی ہے. تو سب سے زیادہ طاقتور فیملی میروونگین فیملی ہے. میروونگین فیملی ہر طرح کے جادو پر کام کرتی ہے، ہر طرح کے، چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ گورا. کون سا جادو آتا ہے؟ کچھ بھی، بس ہپنوٹائزم ہو، مسمرزم ہو، اس پر وہ کام کرتی ہے. تو لہذا میروونگین فیملی، اور یہ فیملی میں ہی دجال آئے گا، ان کا ماننا ہے. یہ فیملی کی ذمہ داری ہے باقی فیملی پر نظر رکھے. میروونگین فیملی جو ہے
یہ دجال کے آنے کے استقبال میں لگی ہوئی ہے، سمجھ میں ہی، اور دجال انہی میں آئے گا۔ میروونگین فیملی کے آج 6 لوگ زندہ ہیں، صرف کتنے؟ 6۔ وہ 6 میں سے 2 بچے ہیں، 4 بڑے ہیں۔ اب سوچو ان کی پلاننگ کیسی ہے۔ تو اس میں آئے گا بول رہے ہیں یہ دجال۔ تو یہ کل 10 فیملی ہوئی۔